بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی من اتبع الہدا. یوٹیوب چینل زباں فہمی پر سہیل احمد صدیقی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. زباں فہمی بیک وقت دو واٹس ایپ حلقوں یعنی زباں فہمی اور تحریک اصلاح صحافت کا یوٹیوب چینل ہے، جس کے قیام کا مقصد زبان اور تہذیب کے بگاڑ کی اصلاح ہے، اس کا سدھار ہے. تو بہت دنوں بعد چونکہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی، اور جو ایک وقفہ حائل تھا اس کی وجہ تھی مصروفیات خاکسار کی. تو آج گفتگو کرتے ہیں کچھ چیدہ نکات، کچھ موٹی موٹی غلطیاں جو پچھلے چند دنوں میں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کی خبروں میں خاص طور پہ دیکھنے کو ملی. اور ویسے تو ڈراموں میں بھی ماشاءاللہ بڑا ایک سلسلہ ہے. اخباروں کی بات کریں تو وہ ایک الگ تفصیل ہے، رسائل کی، ادبی رسائل کی بات کریں تو ایک پورا باب ہے تفصیلی. اچھا، میں کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں زیادہ بات کر سکوں. تو پچھلے ہفتے کی بات ہے، کوئی یہ 5-6 روز پہلے کی. میٹرو ون نیوز ٹی وی پہ ایک صاحبزادے خبریں پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اردو کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک تو انہوں نے خبر پڑھی کہ نیپالی کوہ پیماؤں نے صدر مملکت سے ملاقات کی. انہوں نے کوہ پیما کو کوہ پیماؤں کر دیا، یہ اردو میں اضافہ ہوا ہے. نیپالی کوہ پیماؤں نے صدر مملکت سے ملاقات کی. اچھا، انہوں نے تو کیا سو کیا. وہ جو صاحب کمپوزر بیٹھے ہوئے تھے نا، خبریں ٹائپ کر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ کوہ پیما کی جمع کیا ہوگا، تو انہوں نے پیما کے آگے نون غنہ لگا دیا، کوہ پیما. وہ متواتر دکھایا جاتا رہا، اور ان صاحب نے 2-3 مرتبہ پڑھا کوہ پیماؤں کوہ پیماؤں. ماشاءاللہ طبیعت خوش کر دی. اچھا، اسی نوجوان نے اردو کے ساتھ ایک اور مذاق فرمایا. بڑا مشہور مصرع ہے کہ سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. انہوں نے کیا کر دیا، کہیں ذکر آیا تھا خبر میں، تو انہوں نے کوئی 2-3 مرتبہ پڑھا سر تسلیم خم ہے. یہ نئی اردو ہے، سر تسلیم خم ہے. اچھا صاحب، یہ تو ہو گئی ہے میٹرو ون نیوز کی بات. اور اس کے بعد آج نیوز ٹی وی پہ پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کی خاتون کرکٹر سوفی ڈیوائن کے متعلق خبر تھی کہ انہوں نے خواتین کرکٹ میں T20 میں تیز ترین سینچری بنائی ہے. تو آج نیوز نے ان خاتون کا نام سوات سے صوفی کر دیا. اور لکھنے والے نے سوچا ہوگا کہ لڑکیوں کا نام صوفیہ ہوتا ہے، اور بھائی صوفیہ تو ظاہر ہے باہر سے آیا نا. تو اب اس کھکیڑ میں کون پڑتا ہے، کون دیکھے گا جا کے کہ بھائی سوات سے صوفی، اور صوفیہ اس کا مؤنث یہ عربی ہے. جو ہمارے یہاں نام رکھا جانے لگا ہے وہ صوفیہ ہے، سین واو فے یہ الف، صوفیہ. اور اسی کی ایک تبدیل شدہ شکل، متبدل یا ویریئنٹ کیا ہے، وہ ہے صوفی. یہ یونانی یعنی گریک، لیٹن، رومن لاطینی زبان، اور انگریزی یعنی انگلش سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ نام ہے، صوفیہ یا صوفی. تو خاتون کرکٹر کا نام ہے صوفی، صوفی نہیں، صوفی صاحب نہیں ہے وہ، سین واو فے یہ. آج نیوز کا ہو گیا معاملہ. اچھا، پھر آج کی تازہ ترین خبر آپ کو بتاتا ہوں. آج صبح دنیا نیوز ٹی وی پہ ایک خوبرو خبر خواں خاتون نے، نیوز کاسٹر، نیوز ریڈر خاتون نے جو غلطی فرمائی وہی 92 نیوز پہ بھی ہوئی. بلوچستان کا علاقہ ہے بہت مشہور، کراچی سے نسبتاً قریب ہے، اتھل. اچھا، لکھا جاتا ہے الف واو تے دو چشمی ہے لام، اتھل. تو اس کو پڑھا ان دونوں خواتین نے 2-3 مرتبہ، اوتھل اوتھل اوتھل. دل بوجھل ہو گیا یہ اوتھل سن سن کے. بہت پسماندہ علاقہ ہے بلوچستان کے. ہمائدین شاید کبھی شاذ و نادر ہی ادھر آتے ہوں گے، انہیں کیا پتہ بیچاروں کو کیا معاملات ہیں یہاں پہ. تو اتھل کا اوتھل کر دیا. اور آخری بات ہے چلتے چلتے شاید آپ کو مزہ دے،
یہ بات ہے 23 مارچ سن 2001 کی. یہ خاکسار کوئٹہ سے ہائیکو مشاعرہ پڑھ کر واپس آ رہا تھا. جاپان کے اعزازی کونسلیٹ کے زیر اہتمام، اور وہاں جاپان کے سفیر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. ہفتہ جاپان منایا گیا تھا بلوچستان میں. تو جب اتھل سے گاڑی تھوڑے سے فاصلے پہ تھی تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جو اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا، کہ بگولے دو مختلف دائیں بائیں سمتوں سے اٹھے اور وہ یوں آپس میں، پہلے تو وہ یوں بگولے جو مرغولے بنتے ہوئے اوپر کی طرف گئے رقص کرتے ہوئے گویا، پھر وہ آپس میں جا کے یوں مل گئے. اسی وقت شعر کی آمد ہوئی، وہ خاکسار نے لکھ لیا اور پھر بعد میں ایک اس پہ مکمل کلام ہو گیا جو کہ غزل نہیں، غزل نما ہے. تو شعر ملاحظہ کیجئے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ بگولے رقص کرتے ہیں، بگولے رقص کرتے ہیں، بگولے رقص کرتے ہیں، کبھی آپس میں ملتے ہیں، تمہاری یاد کے صحرا میں جب جب پھول کھلتے ہیں. خدا حافظ.